أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الحج آیت نمبر 54. گزشتہ سبق کا درس آپ کو پتہ ہے کہ رب تو بڑا عجیب تھا. حیران کن انداز میں اللہ کریم نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ قربانی کا حکم ابتدائی دیا اسلام کے حکم کے بعد. فَلَهُ أَسْلِمُوا. بھئی بندہ اپنے آپ کو کیسے اللہ کے سپرد کرے؟ فرمایا جان و مال اللہ کے حوالے کر دو. دی ہوئی تو ہماری ہے، لہذا نہیں بھی دو گے تب بھی ہماری ہے، تو لہذا جان و مال اللہ کے سپرد کرو. انتہا درجے کی انتہا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جان تک نذرانہ دیتا ہے. تو یہ اسلموا کا تقاضا تھا. تو اسی لیے اللہ نے اس کے فوراً بعد قربانی کے احکام میں ارشاد فرما دیا کہ قربانی میں بھی وہی حکم چن چن کر لگائے جس میں تسلیم علی وجہ الکمال ہوتی ہے. اپنے آپ کو سپرد کرنا علی وجہ الکمال ہوتا ہے. فوراً بعد اذن للذین یقاتلون کے اب سمجھ آ گئی کہ قربانی کا حکم بطور ٹریننگ کے تھا. اب اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت مرحمت فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ امر نہیں اجازت فرمائی، کیونکہ امر جہاں ہوتا ہے وہاں شرائط ہیں، وہ سورہ الانفال میں ہے. اسی طرح اس سورت کے آخر میں بھی امر آئے گا صحیح، لیکن وہ ایک وسیع پیمانے پر ہوگا. امر جہاد اس لفظ کی وسعت کثیر ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. لیکن یہاں اذن للذین یقاتلون کی سمجھ آ گئی کہ یہ رب تو اللہ ٹریننگ کے طور پر قربانی کا حکم دیا اور پھر اجازت جہاد برآمد فرمائی. اور اجازت جہاد کے ساتھ بھی ان لوگوں کو اجازت ہے کہ جو کام کرتے ہیں ہمارے، یعنی جہاد صرف کرسی کے لیے نہ ہو بلکہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. ربط لگتے آئے. پھر تسلی جب آئی نا تو اس کا ربط بھی بتایا کہ اللہ کے نبی کو ان کے ساتھ مقابلے پر پیش کیا جا رہا ہے. تو اس لیے میرے پیغمبر ان کے اب گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے. آپ تسلی رکھیں. پہلوں نے بھی جب اپنے انبیاء کو تنگ کیا تھا فَأَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَخَذْتُهُمْ وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. ان کو بھی میں نے پکڑا، ان پر بھی پکڑ آ چکی ہے اور وہ پکڑ کبھی جہاد کی شکل میں آئے گی. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. عمومی خلاصوں میں نے عرض کیا تھا کہ لکھا ہے کہ یہاں سے حصہ رسالت ہے، لیکن حصہ رسالت کا ہم کس انداز میں اس کو سمجھیں گے؟ ہم نے اس کو حصص نہیں بنائے، ہم نے اس کو جریان کہ یہ جاری ہے. پچھلا سبق کہ امر جہاد تھا نا، تو امر جہاد کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ امر جہاد کے بعد تو تبلیغ نہیں ہوتی، پھر تو اعلان جہاد ہوتا ہے، لیکن اجازت جہاد کے بعد تبلیغ کی گنجائش کھڑی ہوتی ہے. تو اس لیے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. تو اس تبلیغ کے دوران شیطان انتہا درجے کے کام کرے گا. تو مومنوں کو، مجاہدوں کو کافی ہوشیار رہنا چاہیے دشمن کی ہر چال سے. تو اس لیے فرمایا کہ شیطان بیان کے دوران لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا. لہذا اللہ کو بہادر پسند ہے، موحد پسند ہے، مجاہد پسند ہے. تو مجاہدانہ انداز میں خطاب کے ساتھ ساتھ تمہاری عقابی نظریں ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں پر اٹیک ہوگا. شیطان کا وہیں سے جواب دو.
تو اس لیے ما ارسلنا من قبل کا ربط لگ گیا، بات چلی تھی یہاں تک آئی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جو آج کا سبق ہے۔ یہ سارا ربط میں بیان کر چکا ہوں نا جی۔ تو یہ تقریر ہوتی ہے کہ جس طرح کہ آپ منطق فلسفہ کی کاپیوں کی کتابوں کی تقریر کرتے ہیں نا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ بھی ایک تقریر ہے جو کتاب اللہ کے آیات کو آپس میں لگا رہی ہے۔ اس کے اندر کافی پریشانیوں کو کھولا گیا ہے۔ بہرحال یہ سبق تو پہلے بیان کر چکا ہوں نا، تو صرف آپ کو دوبارہ یاد تازہ کیا آپ کی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یہاں سے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے براہین کے ذریعے شیطان کے وسوسوں کا قلع کما کرتا ہے نا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ متفرع ہے پچھلی بات پر۔ ایک تو ہے نا فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، کہ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، یہ اس پر متفرع تھا کہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ کافر لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کا قلع کما کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ اس پر متفرع ہے، فَيَنسَخُ پر متفرع ہے کہ جو اوت العلم ہے نا، جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کا علم دے رکھا ہے، دین اسلام کا علم دے رکھا ہے، حقائق کی معرفت عطا کر رکھی ہے جی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہ الحق من ربک، واقعی یہ دلیل کافی ہو چکی ہے، تام ہو چکی ہے، دلیل سے لگتا ہے انہ الحق من ربک، شیطان کا وسوسہ گیا، شیطان کا وسوسہ ختم۔ اب جی یہ چھوٹا سا ایک نکتہ بھی نوٹ فرما لیں کہ اوت العلم اللہ فرما رہے ہیں ان کو، یہاں علم دیا گیا، کس چیز کا علم دیا گیا یہ تو نہیں نہ بتایا، آپ کی توجہ ہے؟ علم اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کا علم، تو بھائی اس کا مطلب ہے علم ہے ہی ایک، علم ہے ہی ایک، باقی چیز کو علم ہے، باقی تو صرف چند معلومات کا تھوڑا بہت خزانہ ہے۔ اصل العلم اس کو کہتے ہیں جس علم کو اللہ چاہتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے انسانیت کو اپنے مقام کا علم ہو جائے جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، یہ انسانیت کو اپنے مقام کا علم ہو جائے جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ توحید، رسالت، قیامت، قرآن سب کچھ آئے گا اس میں، کیونکہ سارے احکام خداوندی ہیں، اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اس کا نام تو ہے علم۔ باقی آپ سے کوئی پوچھے آپ پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کہیں نہیں جی میں تو صرف قرآن ہو جاتا ہے، پڑھا ہوا نہیں، تو بھائی علم تو ہے ہی یہی، تو لہذا آپ یہ کہا کریں الحمدللہ اللہ نے ہمیں کتاب اللہ نصیب فرمائی، تو کہو الحمدللہ۔ تو لہذا اوت العلم سے اس بات کی طرف اشارہ آ گیا کہ جو کتاب اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جنہیں کتاب اللہ کا علم ہے، وہ جیسے ہی براہین نازل ہوتے ہیں، شیطان کے ڈالے گئے وسوسے زائل ہوتے ہیں، تو اوت العلم جنہیں اللہ نے کتاب اللہ کا علم دیا ہے وہ سمجھتے ہیں انہ الحق من ربک، واقعی یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، فیؤمنوا بہ، وہ تاکہ پھر اس پر وہ یقین لائیں، فتخبت لہ قلوبہم، اور نرم ہو جائیں اس کے لیے ان کے دل، فتخبت لہ قلوبہم، اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پڑھایا کہ اوت العلم کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ کی طرف سے حق ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دلوں پر کوئی سختی آئی پڑی ہوتی ہے پہلے کہ دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں، یہ جی نرم ہو جاتے ہیں، اس کو سورہ الزمر میں فرمایا تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، نرم ہو جانا، یہاں بھی فتخبتا وہاں بھی ہے تلین، دونوں کا مطلب ہے نرم ہو جانا۔ کیا مطلب ہے جی؟ کہ جب کتاب اللہ کی طرف آتے ہیں نا کوئی، تو بہت ساروں کا دل سخت ہوتا ہے، وہ کتاب اللہ کے لیے نرم نہیں ہوتا، کتاب اللہ کو اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ رہے ہوتے ہیں، نہیں مانتے، نہیں لیتے، یہ بھی کوئی حکم ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، ہم اس سے پوچھیں گے، ہم اس کی رہنمائی، یعنی ان کا دل سخت ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔
اور جو مومن ہے نا ان کے دل میں براہین اترتے ہیں تو دل کی ساری سختی دور ہو جاتی ہے۔ واقعی یہی حق ہے، یہی پاورفل دلیل ہے۔ ان کے سامنے جب بات آتی ہے لیکن یہ مسکت جواب ہے، یہ لاجواب چیز ہے، لہٰذا بڑی نرمی سے اس پر پھر عمل کرتے ہیں، اس پر ان کے سامنے سختی کوئی نہیں آتی۔ گویا یہ یقین سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ یہ کیا جی؟ تخبت لہ قلوبہم تلین، اگرچہ الفاظ کا فرق الگ الگ ہے، اس صورت میں تخبت، اس میں تلین، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا مجاہدانہ الفاظ آئیں گے نا اس صورت میں، کام کرنے والے ہیں جی، تو اس میں اخبات کے اندر کیا ہے؟ تخبتا، اس کے اندر صرف نرمی نہیں ہے بلکہ نرم خیال آ کر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، پھر بندہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ چونکہ صورت میں کاموں کا ذکر ہے، صیغہ بھی مضمون کے مطابق آیا، جبکہ سورہ الزمر میں صرف تلینوں کا لفظ ہوگا، کیونکہ وہاں فقط کام نہیں ہے بلکہ وہاں صرف اور صرف اعتقاد کی بات چل رہی ہوگی کہ اپنے عقیدہ کو درست کر لو۔ تو جو اس کے اندر فتخبت لہ قلوبہم ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب ہم آگے سبق چلاتے ہیں کہ یوں نیچے نکلو، یوں اللہ تعالیٰ، یوں کا لفظ لکھ لو گے نا بس بات ختم ہو جائے گی، یوں اللہ مومنوں کی رہنمائی کرتا ہے، بس یوں اللہ مومنوں کی، کیونکہ یہ انا لفظ آیا نا تو انا کا معنی یہ تعلیل یہ جملہ ہوتا ہے نا کہ کیونکہ، تو اس لیے آپ کو لکھوایا وہ تعلیل کا لفظ ہماری اردو میں اب یہاں بنے گا یوں، اللہ یوں مومنوں کی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راہ کی طرف۔ مومن کافی پریشان ہوتا ہے کبھی کبھی کہ میرے اوپر کفر کا اٹیک ہو چکا ہے، شیطانی وسوسے کا غلبہ ہے، یہ حل نہیں ہو رہا، تو جب اللہ تعالیٰ اس کو حل کرتے ہیں، مومنوں کی اللہ رہنمائی کرتے ہیں، اس کو حل کرتے ہیں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے احسان ہے، اس احسان کا بھی مستحق بننا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لہادی الذین آمنوا، جو مستحق ہیں نا پھر میں اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اور سورت کے شروع میں آ جاؤ کہ جو اللہ سے بالکل دور ہوتے ہیں نا، جن سے اللہ بالکل ناراض ہوتا ہے، ان کا رہنما کون بن جاتا ہے جی؟ یتبع کل شیطان مرید کتب علیہ انہ من تولی، آیت نمبر 3 اور 4 میں آیا تھا، کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ دیکھو یہ اس کا اپوزٹ ہے، یہ اس کا مخالف ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جو اللہ سے لڑتے ہیں، جو دور ہو جاتے ہیں، پھر ظاہر ہے پھر شیطان ہی ان کا گواہ ہوتا ہے، شیطان ہی ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے برائی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کا جواب مومن کے پاس ہوتا ہے، اور مومن بڑے پورے کنفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتبار کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، یعنی ان کو پورا کا پورا اعتماد ہوتا ہے کہ اس دلیل میں وزن ہے، پورے اعتماد کے ساتھ وہ شیطانی حملوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ شیطانی حملوں کا جواب کس نے سکھایا جی؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ شیطانی حملہ تبلیغ کے میدان میں شروع ہو کر میدان جہاد تک جائے گا، تو مجاہدوں کو سمجھایا جا رہا ہے نا کہ تم نے میدان جہاد کی اجازت تمہیں ملی ہے، اس سے پہلے تبلیغ کرنا، لیکن شیطان جس طرح تمہارے سامنے آئے گا میدان جہاد میں، اسی طرح میدان تبلیغ میں تمہارے سامنے ہے، آخری بار ان کو تبلیغ کر لو۔ چونکہ یہ تبلیغ آخری تھی، اجازت جہاد کے بعد جو تبلیغ کا تو پیریڈ ہوتا ہے وہ چونکہ تھوڑا سا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ جہاد کی اجازت سے پہلے تو پیریڈ تبلیغ کا لمبا ہوتا ہے، وہاں انداز اور ہوتا ہے، اور اجازت جہاد کے بعد تبلیغ کا پیریڈ بہت تھوڑا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا نکتہ ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ اعلان جہاد کے بعد تبلیغ کا موقع ہوتا ہے کہ نہیں، آپ اس صورت کو دلیل میں پیش کریں کہ بس میدان جہاد۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے اپنے مجاہدین کو
کہ جب تم میدان جہاد میں جانا، چونکہ جہاد شروع نہیں ہو چکا، اجازت مل چکی تھی، اب آ گئے، شروع ہو گیا نا تو پھر ہم تبلیغ نہیں کریں گے، لیکن جب شروع ہونے سے پہلے ایک دفعہ آخری دفعہ پھر ان کو پکار، ان کو ادعوہم الی ربک، ان کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، مان جائیں تو ٹھیک، پھر دوسری لڑائی شروع ابھی بھی نہیں کرنی، ان کو کہنا ہے ٹھیک ہے پھر تم حکومت چھوڑ دو، ہمارا راستہ صاف کر دو، تمہاری حفاظت بھی ہم کریں گے، اس کے عوض میں تمہیں تنخواہ دینی پڑے گی، جزیہ جس کو کہتے ہیں، جزیہ دینا پڑے گا، ہم تمہاری فری میں تو حفاظت کر نہیں سکتے کیونکہ ملک چلانا ہے نا، تمہارے اوپر فورسز رکھنی ہوگی، تمہارا خیال کرنا ہوگا، مانو یا نہ مانو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لہٰذا تمہیں جزیہ دے کر پھر علاقے کو چھوڑنا ہوگا حکومت کے اعتبار سے، یہیں رہو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، یہ دوسرا بھی نہ مانے تو بس اس کے بعد لڑائی شروع، تو چونکہ آخری درجے کی تبلیغ تھی نا تو اپنے الفاظ چیک کرنا، فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، ہمیشہ رہیں گے کافر شک کے اندر، اس سے فی مریت، اس سے شک میں، یعنی دین میں شک رہے گا، کیوں نہیں؟ وسوسے شیطان ڈال رہا ہے، نیچے لکھ دو کیونکہ شیطان وسوسے جو ڈال رہا ہے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، وہ وسوسوں کا علاج نہیں کریں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، شک میں رہیں گے، بغیر علاج کے رہیں گے، قرآن و سنت کی طرف نہیں آئیں گے تاکہ ان کا علاج ہو جائے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، حتیٰ کہ ان کے پاس آ جائے گی قیامت اچانک، بے خبری میں، بغتتاً جی بے خبری میں، اچانک ان کے پاس آ جائیں گی، میں نے کہا تھا نا آخری درجے کی تبلیغ ہے، لہذا الفاظ چیک کرنا، آخری درجے کا الفاظ ہے حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، ایک آخری درجہ یہ ہے قیامت کا، اور دوسرا آخری درجہ یہ ہے کہ دنیا میں کو پکڑا جائے، اس لیے فرمایا او یاتیہم عذاب یوم عقیم، کافروں کو علاج نہیں آ رہا حتیٰ کہ ان کو علاج والا دن خود بخود آ جائے گا، ایسا دن آ جائے گا، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، ایسے دن کی آفت، ایسے دن کا عذاب ان کے پاس آ جائے، عقیم جو بانجھ ہو، بانجھ کیا ہوتا ہے جس میں اولاد نہیں آتی، اس کو بانجھ کہتے ہیں، تو عقیم اس دن کے عذاب جس دن میں خلاصی نہیں ہوگی، عقیم کا معنی لکھ دو جس دن میں خلاصی نہیں ہوگی، کیونکہ عقیم وہ ہوتا ہے کہ جس میں اولاد نہیں آتی نا، تو یہ دن بڑا بانجھ دن ہوگا جس میں خلاصی کوئی راہیں نہیں نکلے گی، ایسا عذاب، دیکھو نا یہ آخری درجے کی بات ہے، او یاتیہم، عقیم کیا ہوتا ہے؟ آخری درجہ ہوتا ہے نا، ایک علاج کے بعد علاج، بچے نہیں ہو رہے حتیٰ کہ بانجھ ہو گئی، تو یہ آخری میں ہوتا ہے، تو عقیم اس لیے جی چونکہ میدان جہاد کی تبلیغ کا ذکر ہے نا کہ اجازت جہاد کے بعد تمہیں آخری موقع ہے، وسوسے شیطان ڈالے جتنے بھی ان سارے وسوسوں کا حل پیش کر دو تاکہ کافروں کے پاس اتمام حجت پوری ہو جائے، اب ان کو کہو خود علاج نہیں کرتے تو قیامت آ کر تمہارا علاج کرے گی، خود علاج نہیں کرتے تو پھر ایک ایسا دن آ رہا ہے جس دن نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، وہ ہوگا جہاد کا دن، او یاتیہم عذاب یوم عقیم الملک یومئذ للہ، پتہ نہیں آپ کو جب اس مقام پر خود گزرو گے نا تو پریشانیوں کا سامنا ہوگا کہ اب اس صورت میں عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین آگے بھی آ رہا ہے، یہ ذکر کم، عذاب عقیم کا ذکر پتہ نہیں کیوں آ گیا، تو یہ تب آئے گا، اس سے خلاصی، جتنی بھی آپ دوسری طرف سے جوابات پڑھتے رہیں، جوابات تو کئی ہوں گے نا جی، سینکڑوں جواب دیے جائیں گے، لیکن بندہ بالآخر تقریباً تو ہاں کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی جواب تو صحیح ہے آپ کا، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، مطمئن دل تب ہوتا ہے جب وہ خود قرآن کا اپنا مزاج سمجھ آ رہا ہوتا ہے، تو ربط جس کو کہتے ہیں، تو آدھے سے زیادہ جواب اشکالات اسی ربط میں حل ہو جاتے ہیں، عذاب یوم عقیم، میں نے کیا کہا کہ کیونکہ جی
آخری درجے کی تبلیغ ہے نا، تو آخری درجے کی تبلیغ کے اشارات آئیں گے اس میں۔ او یاتیہم عذاب یوم عقیم، الملک یومئذ للہ، عذاب قیامت کا دن ہو یا عذاب حکیم کا دن ہو، ان دونوں دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں حکم کس کا نافذ ہو رہا ہے۔ دن قیامت بھی مرضی کسی کی نہیں چلتی، 5 دن کا عذاب آ جائے نا تو پھر صاف سمجھ آ رہا ہے الملک یومئذ للہ، حکومت اور اختیار سارا اللہ کا چل رہا ہے۔ پیچھے آؤ نا جی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ جھگڑا تو یہیں سے چلا تھا نا کہ مومنوں نے کہا تھا ربنا اللہ، قانون صرف کس کا چلتا ہے؟ رب کا معنی بتایا تھا نا اس وقت بھی کہ قانون کس کا چلتا ہے؟ رب کہتے ہیں لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، جس کا قانون چلتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جھگڑا یہی تھا جب انہوں نے کہا نا کہ ربنا اللہ، بات اسی کی مانی جائے گی جو ہمارا اللہ ہے، تو انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا تھا، بات لڑائی پر پہنچ گئی، جہاد آ گیا۔ تو آج پتہ چلا نا جہاد کے بعد کہ الملک یومئذ للہ، حکومت کس کی ہے؟ مومنوں نے سچ کہا تھا، لگ گیا رات جی۔ آؤ، جہاں سے جھگڑا شروع ہوا تھا نتیجے کے بعد جواب آیا۔ جھگڑا شروع ہوا تھا ربنا اللہ کے ساتھ، جب انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا اللہ کا کیا معنی جی؟ قانون صرف اللہ کا چلے گا، ربنا اللہ و اربابا من دون اللہ سے یہی معنی سمجھ آئے گا کہ قانون صرف اللہ کا چلے گا۔ آج جہاد کے بعد آج والا دن جو 5 دن گزرا ہے نا جی، لڑائی ختم ہوئی، تب پتہ چلا واقعی بات تو ٹھیک ہے، الملک یومئذ للہ یحکم بینہم۔ اب دیکھو جی لفظ کیسا لگا، الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ آج کے دن پتہ چلا کہ جو مومن ہیں اور عمل صالح کر کے آئے تھے فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہیں۔ آج پتہ چلا اور جو مان گئے تھے اور جن کو گھروں سے نکالا گیا تھا وہ تو نعمتوں کے باغات میں ہیں، فی جنات تجری من تحتها الانہار۔ جی یہاں ہوتا یہ، لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فی جنات النعیم۔ کیوں جی؟ کہ ان کو نعمتوں سے نکالا گیا تھا، ان کو گھروں سے جب نکالا گیا تھا تو کتنی کچھ نعمتیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا نا، تباہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نعمت سے نکالا، یعنی اپنے گھروں سے نکالنا نعمت سے نکالنا ہوتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔ ہم نے فرعون کو اپنے گھروں سے نکالا، نعمتوں سے نکالا۔ اس کا مطلب ہے کسی کو گھر سے نکالنا نعمتوں سے نکالنا ہوتا ہے، تو اس لیے مومنوں کو نعمتوں سے نکالا تھا نا۔ آج کا دن پتہ چل رہا ہے کہ فیصلے اللہ کے ہیں، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اور کافروں کا آج کیا بن رہا ہے؟ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جو کافر ہیں جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، فاولئک کذبوا بآیاتنا کا لفظ یہاں کیوں آیا؟ حل کرتے ہیں، لیکن اب دیکھو آج کافروں کا کیا بن رہا ہے؟ فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے تو ہے ذلیل کرنے والا عذاب۔ کیوں جی؟ مومنوں کو جب مار رہے تھے، گھروں سے نکال رہے تھے، خود مالک اور وارث بن رہے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے جی، اپنی عزتوں کے نعرے لگوا رہے تھے، تو ان کو جو عذاب ملنے، الجزاء من جنس العمل، یہ قرآن کا قانون ہے، لا یحیق المکر السیء الا بأہلہ۔ جی تو آج ان کو جو عذاب مل رہا ہے نا، مومنوں کو تو تم رسوا کر نہیں سکے، ان کو تو تم نے مارا پیٹا اس لیے کہ رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، گھروں سے بے گھر ہو جائیں گے، لیکن ان کی اللہ نے عزت کروائی ہے ہر جگہ۔ فاولئک لہم عذاب مہین، آج ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے جی۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، سورہ الفرقان میں آئے گا، بڑے ذلیل ہو کر داخل ہو رہے ہیں، پتہ نہیں جی کیسا عذاب ہوگا، ہے جی۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں مرے سا تھوڑا تے گھلے سا زیادہ، تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ذلیل زیادہ کروں گا
جی تو اب شاید کوئی صورت ایسی ہو جس میں ان کو گھیلا زیادہ جا رہا ہو، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، مومنوں کے ساتھ انہوں نے کیا تھا نا، آج ان سے بدلہ مل رہا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ، یہ صرف عذاب مہین میں نے سمجھایا آپ کو۔ اچھا اب دیکھنا ہے جی وَالَّذِينَ كَفَرُوا، ساتھ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بھی آیا ہے، حیران ہے جی، کافی تھا والذین کفروا والذین کفروا، پیچھے بھی سارے تذکر اسی کے چلتے آ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا۔ پیچھے جتنے بھی آیتیں ہیں، مثلا آیت نمبر 19 میں بھی آپ نے عذاب کے وقت پڑھا تھا فالذین کفروا لهم قطع، اور اسی طرح آیت نمبر 25 میں بھی پڑھا ان الذین کفروا۔ یہاں پر لفظ عجیب آئے ہیں، کفروا وکذبوا بآیاتنا، جی، اور اسی طرح والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اس کی تو میں نے آپ کو ویسے بھی بتا دیا تھا کہ میدان جہاد کا تذکرہ ہے، تو لہذا اس کا رابط بڑا عجیب لگا تھا کہ والذین کفروا فی آیات، کہ جن کے ساتھ جہاد کرنا ہے نا وہ یہ لوگ ہوتے ہیں، فی آیاتنا معاجزین، عاجز کرنے کے لیے آتے، تو آگے جواب ہوتا ہے۔ تو اب کفروں کے ساتھ کذبوا کیوں آیا؟ تو پہلے تو اس کا مطلب سمجھ لینا کہ دونوں کا اپنا اپنا محمل ہوتا ہے۔ کفر یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، یہود و نصارہ، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، یہ ہوگا کفر۔ کذبوا کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ایسا عقیدہ بنا لیتا ہے کہ جس عقیدے کو اگر مان لیا جائے تو قرآن کی آیت جھوٹی ہوتی ہے، ایسے عقائد وضع کرنے والے، قرآن کے مقابلے میں ایسے عقائد وضع کرنے والے کہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو قرآن کی آیتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو کافروں کے اندر تو صرف منکر آئے، کذبوا بآیاتنا، وہ کفار بھی اندر آ گئے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، نئے نئے عقیدے وضع کیے تھے، دین اسلام کے کفار، دین اسلام کے اندر رہ کر پیدا ہونے والے کفار، یعنی ختم نبوت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں وغیرہ ذالکہ، مشرکین ہوں کفار ہوں، وہ کذبوا بآیاتنا، وہ قرآن کو مان کر قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے اوپر صرف کفر نہیں فٹ آتا، ان کے اوپر ساتھ کذبوا بھی فٹ آتا ہے۔ قرآن کو مان کر قرآن کا انکار کرنا، یہ ہے کذبوا بآیات، یہ اصل معامل ہے ان لوگوں کا۔ ورنہ کفر تو ہیں، اصل کفر وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، کذبوا وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو مان کر قرآن کا انکار کیا، یعنی ایسے عقیدے وضع کیے۔ تو اب جو جہاد ہونا ہے تو ان دونوں کے ساتھ ہونا تھا، جنہوں نے مومنوں کو گھروں سے نکالا، کبھی وہ والے کافر نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ والے کافر نکال رہے ہوتے ہیں، جی۔ تو اسی لیے جناب جب انجام ذکر آیا نا تو اللہ ان دونوں کو ساتھ رکھے، والذین کفروا، ہاں جی، اور جن کے ساتھ جہاد جو ہونا تھا، تو اس لیے جب بڑا سمجھ آیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین۔ اے مومنو، تمہیں گھروں سے نکالا گیا ہے، تمہیں اب اجازت دے دی گئی ہے جہاد کی، لہذا جہاد کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا۔ جہاد میں آتا ہے سورۃ توبہ کے اندر، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو جب عذاب دے رہا ہو تو ذلیل بھی زیادہ ہو رہے ہوں گے۔ تو اس لیے جی جہاد کی اجازت تمہیں دے دی گئی ہے، اللہ ان کافروں کو رسوا کرے گا، تمہیں گھروں سے نکالا ہے نا، اس لیے تمہیں اجازت مل گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے میرے اللہ، کچھ ایسے بھی ہجرت کرنے والے ہیں جو راہوں میں مر گئے، اجازت جہاد سے پہلے فوت ہو گئے، راہوں میں ان کو پیس ڈالا گیا، ان کو بھون ڈالا گیا، انہیں کاٹ ڈالا گیا، جی راستوں میں۔ اور اسی طرح کبھی کبھی جہاد کا اعلان تو نہیں ہوتا اور موقع مل جاتا ہے، باقاعدہ اعلان جہاد تو نہیں ہوتا، مہاجرین کو بہت سارے علاقوں میں ہجرت کرنے والے موجود ہوں گے جن کے پاس یا تو راستے میں فوت ہو گئے یا پھر ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ابھی وہاں اعلان جہاد کی پوری شرائط نہیں ہے، اجازت جہاد مشکل ہے یہاں پر، تو لہٰذا ان مہاجرین کا کیا بنے گا؟
تو یہ دو قسم کے مہاجرین تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اب اسپیشل ان کا ذکر فرمایا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ، یہ ذالک تک ان کا ذکر ہے، ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، یہاں سے دوسری قسم کے مہاجرین کا ذکر ہے جو ابھی اجازت کے بھی منتظر ہیں، ابھی اجازت جہاد کی بھی کوئی صورت، دور دراز ایسے علاقوں میں پڑے ہیں، روس امریکہ میں پڑے ہیں، کہیں ہجرت کر کے کہیں نکل کر چلے جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو وہ بھی کفار کا ملک ہے، ادھر رہتے ہیں تب بھی کفار کا ملک ہے، ایک جگہ سے مارا دوسری جگہ نکل گئے وغیرہ ذالک۔ سارے تو ایسے نہیں ہوتے نا کہ ایک علاقے سے نکلے تو آگے دارالاسلام میں پہنچ جائیں، کوئی ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے کہ جہاں پر مار زیادہ لگتی ہے، دوسری جگہ پر مارنے والے کم ہیں، تو موحد کو ایک علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے کہ یہاں مارنے والے زیادہ رہتے ہیں، تو ایسی جگہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ یہ ان کی ہجرت کا کیا بنے گا؟ دونوں نے ہجرت کی ہے، راہ جہاد کی وجہ سے، دین کی وجہ سے انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ان کا کیا بنے گا؟ تو دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ دیکھا جی، اب قابل اطمینان مسئلہ حل ہو گیا، اس سے پہلے اشکالات کھڑے رہتے ہیں، بھئی یہ اب ہجرت کی بات آ گئی، اور کبھی ہے کہ فوت ہو گئے، کبھی ہے کہ بدلہ لے، کیسے لے؟ تو یہ دو قسم کے مہاجرین کی بات ہو رہی ہے۔ وہ مہاجرین جن کو اجازت مل گئی ہے، وہ مہاجرین جو فوت ہو گیا ابھی اجازت نہیں ملی، یا وہ مہاجرین جن کو اجازت کی کوئی صورت نہیں ہے ان کے پاس، اکیلے کہیں پھنس گئے، تو والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، یعنی ان کو گھروں سے تو نکالا گیا اور وہ بھی چھوڑائے، ثم قتلوا، پھر مار دیے گئے راستوں میں، او ماتوا، یا خود فوت ہو گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، البتہ اللہ ان کو ضرور روزی دے گا اچھی خاصی، اللہ ان کو روزیاں دے گا اچھی خاصی۔ بھئی بہت سارے انعام کا مل سکتے تھے مہاجرین کو، اللہ نے سب سے پہلے روزی کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیوں جی؟ الاہم فالاہم کے طور پر کیا، الاہم فالاہم کے طور پر کیا۔ مہاجر جب گھر چھوڑتا ہے نا، اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، رہائش کی، پرسان حال کی، دوائیوں کی، حتیٰ کہ انہیں یومیہ جو ضرورت ہوتی ہے نا اہم، وہ خوراک، سب سے پہلے خوراک کا بندوبست کریں، کھائیں گے کچھ تو تھوڑا چلیں گے تو پھر گھر ڈھونڈیں گے، کہیں رہیں گے، تو لہذا اللہ نے اہم کے طور پر ذکر کیا۔ تم لوگوں کو انہوں نے ایک ایک نوالے کے لیے ترسایا ہے، میں اللہ جو تمہیں رزق دوں گا بہت اچھا ہوگا، تو اہم کے طور پر اللہ نے، کیونکہ قانون اللہ کا ہے، الجزاء من جنس العمل، او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ان کو رزق دے گا اچھا خاصا رزق، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، البتہ اللہ بہت بہتر رزق دینے والا ہے۔ مہاجرین تم اپنے گھر چھوڑ آئے، اللہ تمہیں بہت عزت کی چیزیں عطا کرے گا، لیدخلنہم، کھانے کے بعد کیا ہے جی؟ کوئی مدخل ملتا ہے، کوئی گھر ملتا ہے، پھر اللہ نے الاہم و فالاہم کے طور پر دوسرے نام کا ذکر کیا، لیدخلنہم مدخلا یرضونا، اللہ ان کو پہنچائے گا، معنی لکھ لو نا، سادہ معنی بھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، شیخ الہند کا معنی لیدخلنہم، البتہ پہنچائے گا ان کو، مدخلاً، ایک جگہ، یرضونہ، جس کو پسند کریں گے، جس کو پسند کریں گے، البتہ پہنچائے گا ان کو اللہ ایک ایسی جگہ جس کو یہ پسند کریں گے۔ تمہیں اللہ رزق دے گا اور داخلے دے گا، گھر دے گا، جگہ دے گا ایسی جس کو پسند کرو گے، اور روزی ایسی دے گا جو تمہیں اچھی لگے گی، حسنا، جو ظاہراً اچھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات گھر تو خوبصورت مل جاتا ہے لیکن اس پر بندہ جو ہے نا خوش نہیں ہوتا، کیوں جی؟ ہے تو خوبصورت لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور کھانا پینا چاہے ظاہری اعتبار وہ
طاقتور ہو لیکن سامنے صورت اچھا نہ ہو تو تب بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، اشتہا پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب کھانے کا تذکرہ کیا نا تو حسناً فرمایا، اور جب گھر کا تذکرہ کیا نا فرمائے یرزونہ، ایسے کہ تم اس کو پسند کرو گے۔ اچھا جی، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ، اللہ کو پتہ ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے۔ حلیم، اللہ بڑے تحمل والا ہے، ملے گا صحیح، تم بھی حوصلے رکھنا۔ اللہ بڑے تحمل سے اللہ بڑے تحمل والا ہے، حلیم ذات ہے، تحمل والی ذات ہے، ملے گا صحیح بڑے حوصلے سے، بڑا عمدہ طریقے سے۔ تم بھی تمہارے حوصلے بھی جواب نہ دینا، حوصلہ مند رہنا۔ اچھا جی، اب ذرا نکتہ سن لو، یہاں رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں، یہ تو صرف شہداء کے لیے ہے نا، کہ انہیں میں روزی دوں گا اچھی اور داخلے دوں گا ایسے جس کو وہ پسند کریں گے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے گھر چھوڑا اور پھر مار دیے گئے یا خود مر گئے، تو یہ ان کے لیے ہے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا لَيُدْخِلَنَّهُمْ، لہذا یہاں تذکرہ قیامت نہیں آیا، کیوں جی؟ کہ وفات کے بعد ہوتی بھی چیز ایسی ہے کہ اللہ جو ان کو روزیاں دے گا تو ضروری نہیں ہے کہ دن قیامت اللہ دے، قیامت سے پہلے بھی اللہ ان کو دے گا جہاں وہ رہیں گے۔ تو اب واللہ عالم جی روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، روحوں کی ساری باتیں تو ہمیں نہیں نہ بتائی گئی، ہمیں اس کے کچھ اشارات بتائے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ کچھ روحیں ایسی بھی ہوتی ہیں نم کا نومت العروس، جس کو سلا دیا جاتا ہے، بھائی تو سو جا، بڑی شان سے سو جا، پھر اللہ اس کو جگا دے گا۔ تو عین ممکن ہے اس کا یہ جو لمحات گزرتے ہوں نا وہ سو کر گزرتے ہوں، جنت سے پہلے تک، قیامت سے پہلے تک، وفات کے بعد سے قیامت، عین ممکن ہے سو کر گزرتے ہوں۔ اچھا، عین ممکن ہے کسی کے لیے تو فرمایا کہ شہداء جو ہوتے ہیں نا ان کی ارواح جنت میں پہنچتے ہی مصروف عمل ہو جاتے ہیں، ان کو سواریاں مل جاتی ہیں، وہ سوار ہو جاتے ہیں، اور جناب تسرع حیث شاء، ان کی روح حتیٰ یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعث، حتیٰ کہ ان کی روحوں کو اللہ دن قیامت واپس لوٹائے گا۔ تو یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ روحوں نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ اس پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الروح لکھی۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ غیر معروف کتاب ہے، علامہ صاحب کی کتابوں میں اس کا تذکرہ کم ملتا ہے، اور بہت سارے فرقوں نے اس کو عقیدے کی کتاب بنا لی اور اسے عقائد ثابت کرنے لگے۔ ضیاف اور حسن درجے کی کچھ روایتیں اور بہت ساری ایسی لگائی ہیں جو ناقابل شواہد روایتیں ہیں، ان کو بھی اس کتاب میں درج کیا، تو لوگوں نے اس کو جناب اپنے منمانے عقائد پر فٹ کیا۔ حالانکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تو بہت بڑے محقق اور مدقق تھے، ایک محقق ہوتا ہے ایک مدقق ہوتا ہے، تو انہوں نے کتاب روح لکھی، روحوں کے حالات پر مشتمل۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے جو عالم فاضل کسی چیز سے استدلال باندھتے ہیں نا تو اوپر باب کے اندر استدلال باندھتے ہیں، پھر اس سے روایتیں لگتی، جس روایت کا وہ استدلال سمجھنا چاہتے ہیں اتنا استدلال تو اس روایت سے کر سکتے ہو، اس سے زائد استدلال جس سے محقق نے نہیں استدلال کیا اور کوئی فرقہ آ کر اس سے استدلال کرے تو اس کو پھر اس استدلال کے مطابق روایت کا وزن بنانا پڑے گا۔ محقق نے تو جتنا استدلال کیا ہے اس استدلال کے لیے تو اتنی وزن کافی تھا روایت کا، وہ تو لائے ہے، تو وہ ہلکے وزن کی روایت بھی چل سکتی تھی جس کے لیے وہ لائے ہے، اور عقیدے کے لیے تو ہلکا وزن روایت کا نہیں چلتا، اس کے لیے تو حسن لغیری نہیں چلتی، حسن لذاتی نہیں چلتی ہے جی، اس کے لیے تو صحیح لغیری بھی نہیں چلتی، اور تو چھوڑو صحیح لذاتی بھی تب چلتی ہے جب اس کی تقویت کتاب اللہ سے موجود ہو، ورنہ تو وہ بھی عقائد کے باب میں خبر واحد صحیح بھی نہیں چلتی۔ لہذا کتاب الروح کو جنہوں نے عقائد کی دنیا میں اٹھایا نا ان سے ایک غلطی تو یہ بہت بڑی ہو گئی، اور دوسری غلطی ان کو نقد جواب مل جاتا ہے، بڑی آسان ہے، ان کی جنہوں نے عقائد کی دنیا میں اس کتاب کو اٹھایا اور غلط استدلال بنائے ہیں نا، مردے سنتے ہیں فلاں فلاں، تو ان کو کہو جو بھی عبارت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی، یا ہر بزرگ کے بارے میں اسی طرح کہہ سکتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی
جو بھی عبارت سے مطلب تراشو گے نا اور اپنے عقیدے پر فٹ کرو گے نا، ایک شرط کے ساتھ ضرور تراشنا۔ بتا دوں جی شرط یہ ہے کہ پھر ان کی ساری کتابوں میں اسی مطلب کی تائید ملتی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری جگہ پر یا اسی کتاب میں تمہارے اس تراشے کے مطلب کی تردید نہ موجود ہو۔ بعض وقت تمہارا مطلب تھوڑا واضح نظر آ رہا ہوگا، تراشا ہوا مطلب کی طرف ذہن جا رہا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ ذہن ہوگا نہیں، کیونکہ اسی کتاب میں کہیں دوسری جگہ تردید آئی پڑی ہوگی یا ان کی کسی اور کتاب میں تردید آئی پڑی ہوگی۔ اسی لیے یہ کتاب اور روح کو اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ماہر فن بننا پڑنا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب اٹھا کر انہی جیسا روایات کی پرکھ چیک کر دیں۔ ایک بات اب میں بات بتا رہا تھا کہ ہمیں کیا پتا کہ روحیں کیا کرتی ہوں گی، کیونکہ اللہ نے پردے میں رکھی ہیں اور چند ایک باتیں صرف ہمیں بتائی گئی ہیں، بس ہمیں تو انہی کا پتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی ڈھونڈتا ہوں کہ روحوں کے ساتھ کیا احوال پیش آتے ہوں گے، تو انہوں نے پوری کتاب اور روح لکھی۔ انہوں نے بہت سارے ایسی روایتیں جمع کی، صحیح، ضعیف، موضوع، ہر بہت ساری روایتیں جمع کی، ناقابل اعتبار روایتوں تک کو بھی جمع کیا کہ ایک دفعہ جمع تو کریں نا بھائی روحوں کے بارے میں کس قسم کی باتیں مشہور ہیں۔ پھر ان جمع شدہ روایتوں کے اندر جو مطلب قدر مشترک مل سکتا تھا نا، اس کو انہوں نے باب کے طور پر باندھا ہے۔ مثلا کئی 100 روایتیں انہوں نے لکھی، لیکن استدلالات جو انہوں نے کہا کہ مجھے باتیں جو یہاں سے سمجھ آئی ہیں کہ یہ احوال شاید روحوں کے ساتھ پیش آتے ہوں گے، وہ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، وہ چند دہائیوں میں ہیں صرف۔ وہ مطلب انہوں نے نکالے ہیں کہ یہ وزن ان روایتوں کا صرف اس مطلب کے لیے تو موضوع ہے، ورنہ ہر مطلب کے لیے موضوع نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو دور حدیث بھی کر جائے، اسماء و رجال بھی اس کو کم از کم اتنا آتا ہو کہ روایات کو 4 درجوں پر تقسیم کر لیتا ہو کہ صحیح لذاتی کون ہے، صحیح لغیری کون ہے، حسن لذاتی کون سی ہے، حسن لغیری کون سی ہے، جس کو اتنی پرکھ ہو نا، تو پھر اس کو میں مشورہ دوں گا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الروح پڑھے، لیکن پرکھ نہ ہو تو گمراہ ہو جائے گا، یہ خیال رکھنا۔ اسی لیے تو بہت ساروں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ علامہ ابن قیم کی کتاب ہے ہی نہیں، اتنا بڑا عالم ہو کر یہ کتاب لکھتا ہے۔ تو اصل میں ان کے موضوع کو اگر کوئی دیکھ لے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی بڑا محقق آدمی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ۔ تو مشورہ دوں گا کہ وہ کتاب، تو اس دوران جو ہے روحوں کو کافی رزق ملتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ مہاجرین کو جو ہم رزق دیں گے بہت اچھا رزق، ان کو جو گھر دیں گے کہ وہ گھر ایسے ہوں گے پسند آ ہے، تو موت کے بعد عین ممکن ہے قیامت سے پہلے، عین ممکن ہے قیامت کے بعد۔ اگر تو قیامت سے پہلے کچھ ملتا ہے تو روحوں کی دنیا سے ہمیں کوئی پتہ نہیں، وہ ایک ایسا جہان ہے کہ بندہ ٹائم ٹریول کر کے بھی نہیں جا سکتا، وہ ایسا جہان ہے کیونکہ اللہ نے اس کو برزخ رکھے۔ یہ اللہ کے نظاموں میں سے نظام ہے جی۔ ہمیں تو یہاں نظام صرف یہی پتہ ہے کہ وقت گزرتا ہے تو دن گزرتے ہیں، کئی ایسی بھی جگہ ہیں جہاں وقت کے ساتھ کوئی چیز نہیں چلتی، مثلا ماں کے پیٹ میں ہے تو وہاں اس کو صبح و شام کا کوئی اندازہ نہیں جی۔ تو اسی طرح عالم ارواح کی جو زندگی ہے وہاں ہمارے لیے سورج چاند ستارے نہیں تھی، عالم ارحام کے بھی نہیں پتہ، عالم ارواح کا بھی نہیں پتہ، عالم برزخ کا بھی نہیں پتہ، یعنی دنیا سے پہلے کے جتنے بھی عالم ہیں نہ ان کا پتہ، دنیا کے بعد کے جتنے عالم ہیں ان کا بھی نہیں پتہ، ہمیں صرف عالم دنیا کے احوال کا پتہ ہے، تو ہمارا ذہن بہت محدود ہے۔ تو اللہ نے جو مہاجرین کا انعام ذکر کیا ہے وہ ایسا عجیب انعام ذکر کیا ہے کہ ساتھ تذکرہ قیامت نہیں لگایا، فرمایا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا یا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ۔ کبھی کبھی میں بات ایسی چھیڑ رہا ہوتا ہوں جو سر سے اوپر گزری جا رہی ہوتی ہے، میرا پھیرا کام ہے، تو اسی لیے ذالک یہ سن چکے، نیچے معنی لکھ لو، ذالک شیخ الہند معنی کرتے ہیں، یہ سن چکے، یہ تو تھا پہلے قسم کے مہاجرین جن کو اللہ انعام دیں گے عالم برزخ میں یا عالم آخرت میں، اللہ ان کو انعام دیں گے، یہ وہ ہیں جو شہید ہو چکے، فوت ہو چکے، انعامات کے مستحق ہیں وہ، سمجھا نہیں؟
اچھا جی، دوسری قسم کے مہاجرین وہ تھے کہ جن کو اجازت جہاد بھی دیتے رہو تب بھی ان بیچاروں سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہر طرف کفر کی آبادی میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے جی یہ تذکرہ، جن کو اجازت مل گئی تو ان کا ذکر پیچھے، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، کیوں جی یہ ساری صورت میں لہ عمل مل رہے ہیں، کیا مل رہے ہیں جی؟ لہ عمل کرنے کے کام، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو مہاجرین کو بھی کرنے کے کام مل رہے ہیں نا، ہاں جی صورت کے شروع میں آپ ہوتے تو پھر آپ کو بھی سارے رب پتہ چلتے ہیں جی، کرنے کے کام مل رہے ہیں، مہاجرین کو کرنے کے کام، ان کو کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے وَمَنْ عَاقَبَ، اور جس نے بدلہ لیا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جیسا کہ اس کو دکھ دیا گیا تھا، عُوقِبَ دوسرے کا معنی دکھ دیا گیا تھا، جس نے بدلہ لیا اتنا جتنا اس کو دکھ دیا گیا، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس پر کوئی زیادتی کرے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو البتہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا، اللہ بخشنے والا ہے۔ کیا مطلب جی کہ وہ جو مہاجرین ہیں جن کو گھر سے نکالا گیا، اگر انہوں نے بدلہ لیا، یعنی ابھی فوت نہیں ہوئے اور وہ اجازت جہاد تو سب کے لیے آ گئی ہے لیکن وہ نہیں کر سکتے، وہ صرف بدلہ لیا ہے، انہوں نے کتنا کچھ بدلہ لیا، اتنا بدلہ لیا بمثل ما عوقب بہ، جتنا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب وہ اپنا اگر بدلہ لے، اب الف با جیم کسی طرح بھی وہ بدلہ لے سکتے، ان سے گھر کھینچا، ان کو باہر پھینک دیا گیا، اب انہوں نے پھر راستے میں ٹیڑے لگا دیے، اب ان کی گاڑی گزرے صحیح، انہوں نے گاڑی پکڑ لی، تو اس کو ڈاکہ کہیں گے؟ کہا نہیں جی نہیں، کیوں جی گھر سے نکال دیا اسی نے، انہوں نے تمہارے کروڑوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، اب بمثل ما عوقب بہ، اتنا کرنا جتنا ہوا ہے، ایسا نہ کہ تم بانٹ نہ جاؤ، یہ بھی خیال رکھنا ہے جی۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، جتنا کچھ زیادتی کی گئی ہے اتنا اگر بدلہ لیا تو پھر تمہیں اجازت ہے، پھر لینصرنہ اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں منع نہیں ہے کیونکہ اجازت تو مل چکی ہے، منع تمہیں نہیں ہے، بدلہ لے سکتے ہو۔ ثم بغی علیہ، اگر اس کے اوپر کوئی بغاوت ہو گئی، پھر دوبارہ جب وہ حملہ کرنے گیا، کہیں سے شکار پھنسانے گیا، کیونکہ مجھے تو اب گھروں سے نکال دیا گیا ہے، شکار ہی پھنساؤں گا، تو اب وہ شکار پھنسانے گیا اور اس کے اوپر مزید حملہ ہو گیا، مزید کو نقصان ہو گیا، تو کیا اس نے غلطی کی ہے؟ کیا اس کو گناہ ملا ہے جی؟ اپنی پوری ڈیفینس اس نے، اپنا پورا دفاع اس نے بنایا تھا، لیکن کہیں سے دشمن کی چال چل گئی اور اس کو کچھ نقصان ہو گیا بدلہ لیتے ہوئے، کیا اس نے گناہ کیا ہے؟ کیوں جی کہ مجاہدین کو اللہ جب جہاد سکھا رہے تھے، او سورہ البقرہ کے اندر آئے گا، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائیں گے کہ دھیان سے رہنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، جس نے خامخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا تو جہاد نہیں کہتے، گناہ ملے گا اس کا، کیونکہ خامخواہ جنگ کے آگے کو کھڑا ہو جائے کہ مجھے گولا لگے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو یہ کوئی طریقہ ہے جی؟ یوں پھر سارے سے ٹینکوں کے آگے لیٹتے جائیں ہیں جی، شہادت بلوٹوتھ بھی تو نہیں لگا رہی، تو شہادت پانی ہے، نہیں سمجھا؟ تو یہ طریقہ کار کے مطابق ہو، اسی لیے جب مجاہد ہر طرف سے پابند ہو اور مجاہد کو ہجرت، مہاجر نے ہجرت کی ہے، نہ اجازت جہاد پر عمل کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اب کر بھی کچھ نہیں سکتا، خود بھی تو جینا ہے نا، اگر اتنا بدلہ کسی سے لیتا ہے اپنے جینے کے لیے تو اس کو اجازت ہے، لیکن اس دوران نقصان کا خطرہ ضرور ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا نا یہ ان مہاجرین کا ذکر ہے جو اجازت جہاد پر بھی عمل نہیں کر سکتے تھے، باقاعدہ طور پر اکا دکا شب خون مار سکتے ہیں، صرف کہیں چھوٹا موٹا کسی کی کوئی
چیر اٹھا لی ان کی، ہے جی کہیں ان کے گھر میں صفائی کر رہے تھے، انہوں نے ہم سے گھر سے نکالا، نوکری پر لگایا تو انہیں کی کوئی چیر اٹھا کر بیچ ڈالی. کیوں جی؟ اتنا جتنی زیادتی ہوئی ہے، جتنا انہوں نے آپ کا بقایا دینا ہے اتنا ہی. مثلا چور نے آپ کے گھر سے چوری کی اور آپ اس کے گھر میں نوکر ہیں لگ گئے، تو آپ بھی اس کی چوری کریں گے تو وہ چوری نہیں ہوگی بلکہ وصولی ہوگی. کیا ہوگی جی؟ بقایا. لیکن اس دوران جو ہے کافی ہوشیار تو رہنا ہے، بغاوت بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم پر میں ناراض نہیں ہوتا، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ اس پر بھی تمہاری مدد کرے گا. البتہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے تو رہنا ہی ہلاکتوں کے اندر ہے، انہوں نے تو رہنا بھی خطروں کے اندر ہے نا. ایسے مہاجرین کا تذکرہ چل رہا ہے جو اجازت جہاد والے علاقوں میں نہیں ہے بلکہ خطروں والوں علاقوں میں. تو لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اگر اس قانون پر جو اللہ پہلے سمجھا چکے ہیں مجاہدین کو، اگر اس پر یہ عمل کریں تو ان کے تو ہر قدم میں خطرہ ہی خطرہ ہے، پھر تو یہ ہمت کریں گے نہیں. تو یہاں پر اسپیشل اللہ فرما رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ یہ آیت کافی خلجان پیدا کرتے ہوئے بندہ اس کو حل نہیں کر سکتا. تو اب یہ جو خطروں میں رہتے ہیں کیا یہ اپنا کچھ نہ کچھ ہاتھ کو مار سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا. کر سکتے ہو. کیوں؟ تمہیں چھیلا گیا ہے، تمہیں مارا گیا ہے، کاٹا گیا ہے، لیا گیا ہے، تم سے سب کچھ غصب ہو چکا ہے، تم اپنا کچھ وصولیاں تو کرو. اس دوران ظاہر ہے تم نے خطروں میں رہنا ہے. سیلف ڈیفینس تمہارے پاس نہیں ہوگی، تمہارا بیک اپ نہیں ہوگا، تم مضبوط جگہوں پر نہیں ہوگے، آس پاس بے طرف تمہیں بیک کے دینے والا کوئی کور کرنے والا نہیں ہوگا. خطروں میں تو تم نے رہنا ہے. ہلاکت تو قدم قدم پر کھڑی ہوئی ہے تمہارے لیے، ہے نہیں. لہذا اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر کسی نے بغاوت کر بھی دی ہے تو اللہ اس کی تم پر مدد کرے گا. ان اللہ لعفو، اللہ ایسے موقع پر معاف کر دیتا ہے. اب پتہ چلا لعفو غفور کا تذکرہ یہاں کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت بڑے قانون سے بندہ ہٹ رہا ہے. وہ قانون کون سا تھا؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، جہاد کا قانون تھا. جہاد کے قانون سے یہ تو ہٹنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. بے یہی الفاظ وہاں آتے ہیں جہاں خنزیر کے کھانے کی اجازت دی تھی. او فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو کیوں جی؟ اصل میں حرام کھانا تو ہوتا ہے گناہ، اور بندہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے تو فرمایا کھا لو اللہ معاف کر دے گا. تو یہاں پر خطرات کی دنیا میں مہاجر رہتا ہے کسی ایسے علاقے میں تو وہاں کیا کرے؟ فرمایا اگر وہاں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے. اجازت جہاد کی گفتگو ہو رہی ہے نا، کیونکہ کرنے والے کام ابھی سمجھائے جا رہے تھے. قربانی کے بعد تمہیں جہاد کرنا ہے، جہاد کی وجہ ہجرت بھی تھی، ہجرت بھی تو تم نے کرنی ہے، تو لہذا یہ طور طریقے تو تمہیں پورے آنے چاہیے. اجازت جہاد ہے اور اجازت ہجرت تو ہے. ان دونوں صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف احکام ہم نے کوئی نہیں لکھوائے، ابھی حکم کوئی نہیں. حکم صرف قربانی کا چلا تھا، ابھی حکم نہیں ہے. ہجرت کی بھی اجازت ہے، جہاد کی بھی اجازت ہے. اس دوران یہ سارے کام از خود نہیں کیے گئے تھے بلکہ ان سے کروائے گئے تھے. قوم نے ظلم کیا تھا، اس لیے جی یہ وہ کام ان باتوں کی ہدایات جاری ہیں کہ جو انہوں نے خود کیے نہیں تھے، نہ ان کو حکم ملا تھا بلکہ قوم نے مجبور کیا تھا گھر چھوڑنے پر، ہے جی. تو اس لیے ان کیا کام ہے. ابھی جو نمبرنگ آئے گی وہ آگے آئے گی. آپ کو پتہ ہے نا آپ کتنے نمبر لکھ چکے ہیں؟ جی 9 لکھ چکے ہیں نا، 9 لکھ چکے ہو. تو انشاءاللہ ابھی آگے سلسلہ آ رہا ہے. ابھی تو وہ ہدایات نافذ ہو رہی ہیں کہ جو تم نے قربانی کے بعد اپنے جو کچھ سیکھا تھا اس کو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب تم اس پر عمل درآمد کر سکتے ہو کیسے کرنا ہے. اب آگے جا کر تمہیں احکام باقاعدہ دیتے ہیں، لیکن اس دوران تم سے جہاد اور ہجرت کی باتیں آ جائیں گی. کیونکہ جب جان و مال پیش کرو گے، ٹریننگ کرو گے تو قربانی کے ذریعے تو تمہیں جہاد اور ہجرت کرنی پڑے گی. تو یہ ہجرت کا تیسرا حکم تھا. یہ تیسرے قسم کے لوگ تھے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. عفو کہتے ہیں جی مٹا ڈالنے کو. تو یہاں اب غفور الرحیم کا تذکرہ نہیں آیا بلکہ یہاں عفو کا تذکرہ ہے.
عفو غفور، عفو کہتے ہیں مٹا دیں، فاعف عنا واغفر لنا، دو لفظ ہے نا، تو عفو کہتے ہیں مٹا ڈالنے کو. تمہاری یہ غلطی لکھی نہیں جائے گی، تمہاری یہ غلطی لکھی نہیں جائے گی، کیونکہ تم نے رہنا ہی ایسے خطرات کے علاقوں میں ہے. تمہاری یہ غلطی نہیں لکھی جائے گی، پھر اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اس دوران تمہارا نقصان اگر ہو گیا کسی وجہ سے تو اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا. ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اور جی آگے آیا 2 دفعہ ذالک بأن اللہ یولج اللیل، آگے آیا ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ 2 دفعہ ذالک کیوں آیا جی؟ یہ ہے جی پہلی دفعہ دلیل انی اور دوسری دفعہ دلیل لمی. ان احکام کی دلیل انی اور دلیل لمی. دیکھو جی اجازت جہاد اللہ دے رہے ہیں، ہجرت کی اجازت بھی دے رہے ہیں. ہجرت کی اجازت دے کر کچھ نہ کچھ احکام کی اجازت بھی دے رہے ہیں. کبھی کہ اللہ اجازت پورے جہاد کی دے رہے ہیں، کبھی خفیہ جہاد کی اجازت دے رہے ہیں. یہ کیوں؟ فرمایا ساری زمین جو میری ہے، ساری مرضیاں جو میری چل رہی ہیں تو میں کر سکتا ہوں نا. کیوں؟ میرے اوپر تو بولا نہیں جا سکتا. مالک اپنی چیز کو جہاں سے اٹھا کر جہاں رکھ دے، اس سے کیوں کرنا تو پاگل آدمی کر سکتا ہے. یعنی اس کی اپنی چیز ہے. ایک دلیل لمی، دلیل انی دی، حقیقی دلیل انی، حقیقی دلیل کیا دی؟ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار. یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ لے لیتا ہے رات کو دن میں، ڈھانپ دیتا ہے، داخل کر لیتا ہے، سارے معنی داخل کر دیتا ہے رات کو دن کے اندر. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں. اب ذرا یہ دیکھو جی ذالک بأن اللہ یولج اللیل، لیل و نہار کی کچھ دلیل کا ایک نقطہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب لیل و نہار کی دلیل آتی ہے تو پہلے لیل کا تذکرہ آتا ہے. کیوں جی؟ کہ یہ اصل ہے، یہی بتایا تھا. اور جو دن ہے یہ اس اصل کے بعد آنے والا ایک اثر ہے، سورج اور چاند سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر آپ دیکھیں اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، تو کیا پیدا ہو جائے گا؟ دن پیدا ہو جائے گی کہ رات؟ کیا پیدا ہوگا؟ دن پیدا ہو جائے گا نا جی. یعنی رات داخل ہوئی دن میں، دن ہو گیا بڑا، دن پیدا ہو جاتا ہے، رات تو چھپ گئی ہے. اور وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں. دن کے حصے رات میں داخل ہو جاتے ہیں، رات بڑھ جاتی ہے جی، تو پھر یہ رات پیدا ہو گئی. یہاں دن کو پہلے دکھایا، رات کو بعد میں دکھایا. حالانکہ لیل و نہار کی دلیلوں میں لیل پہلے آتی ہے اور نہار بعد میں آتا ہے. کیوں جی؟ کہ یہ دلیل انی ہے، ہجرت کی دلیل انی ہے، جہاد کی دلیل انی ہے، احکام کی دلیل انی ہے. جتنے بھی پیچھے حکم چل نکلے ہیں، 9 حکم گزر چکے ہیں، 9 حکم دلیل انی ہے. ساری بات ساتھ والے کے لیے بھی رابطہ لگتا ہے اور پچھلوں کے لیے بھی رابطہ لگتا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، رات کو چھپا کر دن کی روشنیوں کو طاری کر سکتا ہے. کیوں؟ اللہ کفر کے اندھیروں کو مٹا کر مسلمانوں کو غالب کر سکتا ہے. تو یہ دن کی بات پہلے آ گئی. کفر کے اندھیروں کو میں اشارہ کر دیا، دقیق اشارہ ہے. رات کو میں اللہ چھپا سکتا ہوں، دن کو لے آ سکتا ہوں. یہ بھی خیال رہے کبھی کبھی رات بھی آ سکتی ہے، رات بھی آ سکتی ہے. یولج النہار فی اللیل، اپنے دنوں کو بچا کر رکھنا، ورنہ اللہ کو دوسری پاور بھی ہے. اللہ اپنے دنوں کو رات میں بھی بدل سکتا ہے. یا پھر مومنوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کہیں اللہ مسلمانوں کو غالب کر رہا ہے اور کہیں ابھی تک
مسلمان غالب نہیں ہیں، ان کو پوری اجازت نہیں مل رہی کیونکہ ابھی تک وہ خطرات کے علاقوں میں موجود ہیں، تو ان کو یہ بھی خیال رہے کہ یولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ رات ہمیشہ رات ہی رہے گی، سحر آنے کو ہے، یہ رات چھانے کو ہے، یہ بتانے کو ہے کہ سحر آنے کو ہے، جی صبح ہونے کو ہے۔ یولج النہار، یہ دلیل علمی ہے کہ یہ اللہ کر سکتا ہے تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے احکام کے ذریعے کفر کو بھی چھپا سکتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ بے شک اللہ، اب سمیع بصیر دیکھو جی کیسے لگ گیا، اللہ سننے والا ہے ہر مظلوم کی دعا کو، بصیر اللہ دیکھنے والا ہے ہر ایک کے حال کو، لہذا اللہ ایسے احکام دیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اور دلیل علمی آئی جی کہ اصل کنہ کیا ہے، حقیقت تو یہ ہے، حقیقی جواب تو یہ بھی تھا، لیکن اس حقیقت کی حقیقت یہ ہے کہ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس واسطے ہم نے احکام دیے ہیں کہ بے شک اللہ ہی سچا ہے، تو لہذا سچا ہی اپنے احکام دے سکتا ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک وہ ہستیاں جن کو یہ کفار و مشرکین پکارتے ہیں، هُوَ الْبَاطِلُ، ان کی الوہیت غلط ہے، ان کی الوہیت غلط ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، کیونکہ اللہ ہی سب سے اوپر ہے، الکبیر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس لیے اللہ سب سے اوپر ہے، جو سب سے اوپر ہو وہی احکام نافذ کر سکتا ہے، اور جو سب سے بڑا ہو اسی کا آرڈر ہی چلتا ہے۔ دلیل علمی آ گئی جی، دلیل علمی آ گئی۔ اچھا آپ کو معلوم ہوگا کہ رب کریم نے کچھ دلائل بتائے تھے اس صورت کے اندر، میں نے کہا تھا نا تقسیم صورت کو ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو دلیل پہلی آئی تھی آیت نمبر 5 کے اندر، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، یہی تھا نا، اور اس کے بعد دوسری دلیل آئی تھی آیت نمبر 18 کے اندر، الم تر ان اللہ یسجد۔ اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے مجھے یاد نہیں دلایا، میں بھی مضمون کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں اور قرآن کی ایسی الفت غالب آئی بیٹھی ہوتی ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ تھی اور آپ میں سے کسی نے یاد بھی نہیں دلایا، میں بھی پڑھتا گیا ہے جی، بھول گئے، لہذا آیت سجدہ یاد آ گئی، دوبارہ کرنا ہے یہ سجدہ سارا نے، ٹھیک ہے جی، آ جاؤ، ورنہ جیسی آیت آ جائے ساتھ بتا دینا، بھول رہا ہوں تو سجدہ کرنا ہے انشاءاللہ، فوراً سجدہ کر لیں۔ تو یہ دوسری دلیل آئی تھی جی آیت نمبر 18 کے اندر، کتنی دلیلیں ہو گئی تھی؟ 2۔ اب آ گئی جناب یہ تیسری دلیل، ذالک بان اللہ یولج اللیل، لیکن آپ ٹھہرے ذرا تھوڑی دیر ٹھہرے، بھائی اس کو دوسری دلیل الگ سے بنایا جائے یا یہ کسی مضمون کے تحت لگتی ہے، یہ صرف اس رقوع کے ساتھ ہجرت کے ساتھ لگتی ہے تو اس کو باقاعدہ دلیل کوئی نہیں بنا رہا ہوتا، اور ہم نے تو اس کو دلیل بنا دی تھی سارے احکام کی، جتنے بھی احکام ہیں اس کی دلیل علمی بھی ہے، اس کی دلیل علمی بھی ہے، تو اس لیے ذالک بان اللہ یولج اللیل یہ جو ہے دلیل بنا لی جائے تیسری، اور ذالک بان اللہ الحق یہ دلیل بنا دی جائے جی چوتھی۔ یہ 4 دلائل عقلی آ گئے، کتنے جی؟ عقلی دلائل 4 آ گئے۔ اتنی بات ضرور ہوگی کہ پہلے جو 3 دلائل ہوں گے یہ علی سبیل الاعتراف من الخصم ہوں گے، اصطلاح پڑھی تھی نا آپ نے کہ ایسے دلائل جس کو دشمن بھی مانتا ہے، اور چوتھی دلیل جو ذالک بان اللہ والحق ہے، یہ دلیل اگرچہ دشمن نہیں مانتا، علی سبیل الاعتراف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دلیل عقلی ہے، اس مسکت دلیل عقلی آفاقی مسکت، یعنی کہ اللہ کے علاوہ ایسا کوئی الہ لا کر دکھاؤ
جو اللہ کی طرح سچا ہو، جس کی الوہیت ساروں کی الوہیت ہے، تو اللہ باطل اس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی۔ یہ ہو گئی جی 4 دلائل۔ اب دیکھو اس کو اللہ نے جو دلیل کے رنگ میں بیان کیا تو ہم کیسے اس کو نہیں شمار کر سکتے؟ تو دلیل کے رنگ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ کچھ باتیں ایسی آتی ہیں نا جو دلیل کے رنگ میں نہیں ہوتی، جواب کے رنگ میں آتی ہیں۔ اور پیچھے سورہ الانبیاء میں بھی آپ کو پڑھایا تھا قل من یکلؤکم باللیل والنہار، تو وہاں باقاعدہ دلیل کے رنگ میں نہیں آئی، ان کو الزامی جواب دیا جا رہا ہے، اگرچہ ضمن دلیل بن گئی لیکن الزامی جواب، اور جس کو اللہ اسپیشل دلیل کے طور پر ذکر کرے ہم اس کو گنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب آ گئی جی 4 دلیلیں پوری ہو گئی، دلیل عقلی۔ اب آ گئی جی 5ویں دلیل، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء۔ یہ فٹنگ ہمارا وقت لے جاتی ہے، اور اس فٹنگ پر جب ہم انشاءاللہ حاوی ہو جائیں گے تو پھر ہمارا سفر اور تیز چل پڑے گا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے توجہ نہیں کی کہ بے شک اللہ نے بلندی سے پانی نازل کیا ہے، فتصبح الارض مخضرا، پس ہو جاتی ہے زمین سرسبز، ان اللہ لطیف خبیر۔ کوئی سمجھ آ رہا ہے جی؟ جب اس کا کیا ربط لگے گا کہ کیا تم نے توجہ نہیں کی، اس کا مطلب ہے ابھی کسی کے ساتھ بات چل رہی ہے کہ بندہ کسی کو کہتا ہے، یعنی یہ بات نہیں شروع بلکہ پچھلی بات کی طرف کوئی اللہ زور دے رہے ہیں، بات پیچھے کو چل رہی ہے، ان کو بات سمجھاتی ہو، بندہ کہتا ہے توجہ نہیں کی، اور جس طرح پچھلی سورہ الانبیاء میں بتایا تھا اسی طرح، اس کا مطلب بات ابھی چل رہی ہے، وہ ڈھونڈے جی بات کون سی چل رہی ہے۔ چلتے چلتے ہمارا ذہن کہاں آ جائے گا؟ احکام کی طرف آ جائے گا۔ ذرا پہلا حکم دیکھو جی کون سا تھا؟ ذالک من یعظم حرمات اللہ، یہی احکام چل رہے تھے جی۔ چلتے چلتے اجازت جہاد میں بات آ گئی، احکام چل رہے ہیں جی۔ احکام کے اللہ نے دلیل ابھی تک نہیں ارشاد فرمائی تھی، لیکن پہلے جب دلائل شروع کیے نا تو لگاتار شروع کیے، دلیل علمی، احکام کے بعد جہاد و ہجرت بیان کر کے پوری یعنی دلیل علمی دے دی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں توجہ نہیں کی تم نے کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، توجہ نہیں کی، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت جہاد دی ہے یا اللہ اپنے احکام تمہیں بتا رہا ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ تم آباد ہو جاؤ، اس لیے ہے کہ تم بے آباد کفر و شرک کی ویرانیوں سے نکل آؤ، دنیا کی غلاظتوں کی ویرانیوں سے نکل آؤ، تمہیں یہ احکام اسی لیے دیے۔ الم ترا، کیا تم نے توجہ نہیں کی؟ اجازت جہاد جو تمہیں دی ہے، احکام جو تمہیں دیے ہیں، کیا تم توجہ نہیں کر رہے کہ اللہ یہ کام تو ویسے بھی کر سکتا ہے؟ اللہ نے بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے توجہ نہیں کی تم نے کہ آسمان سے جو پانی نازل کر سکتا ہے، تو یہ خیال آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی اپنے احکام نافذ کر سکتا ہے۔ الم ترا، توجہ نہیں کی کہ ان اللہ انزل من السماء ماء، ورنہ تو بھائی دیکھو اسی صورت کے اندر یہ دلیل ایک دفعہ گزر بھی چکی ہے، اور پہلی دلیل میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں رونق ہو جاتی ہے جی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے اس کافر کو دلیل دی ہے جو جاہل بھی ہوتا ہے، لڑتا بھی ہے اور جاہل بھی ہے، مجادل جاہل جس کا کوئی اگوان، سارے اس کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اگوان کوئی دلیل نہیں دیتا، اللہ اس کو دلیل دے رہے ہیں، زمین کی دلیل بھی دے دی ہے، تجھے اپنی بھی دلیل دے دی ہے۔ تو اب احکام کی طرف جب آئی نہ بات تو اللہ نے دوبارہ وہی دلیل دی، آسمان سے پانی کے نال ایک ہی صورت میں، دلیل اول بھی وہی، دلیل 5 بھی وہی، یہ اشکالات ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیوں جی؟ اس کا جواب ہے وہاں منظر اور تھا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، یہ ومن الناس من یجادل کے ساتھ جو تھے ان کو خطاب تھا۔ اب یہاں احکام کے نفاذ کے بعد صرف اور صرف ان کو مومنوں کو حکم ہے کہ دیکھو نا اللہ نے احکام نافذ کیے ہیں، تم توجہ کرو نا، اللہ تو یہ کر سکتا ہے، اللہ بغیر کسی کے بھی آرڈر اپنا نافذ کر سکتا ہے، ورنہ اللہ ہمیں کہتا تم بھی پانی بناؤ، بارشیں برساؤ،
یہ کام کرو یہ کام کرو، پانی بن جائے گا، پھر اس کے بعد بارش، یہ اللہ مشکل امور بھی ہمارے ذمہ لگا سکتا تھا کائنات کے. پھر اللہ جس طرح مصنوعی بارشیں لوگ برساتے ہیں جی، اسی طرح کوئی کام کرنے پڑتے. اللہ فرماتے ہیں خود دیکھ لو، توجہ تم نے نہیں کی کہ بے شک اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، پھر ہو جاتی ہے زمین سرسبز. اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے احکام نازل کر رہا ہے تمہارے اوپر. کفر و شرک کی زمین جو بنجر ہو چکی ہے، اللہ اس کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے. تو یہ پہلے فقط زمین تھی، اب یہ تعریض والی دلیل ہے کہ احکام کے نفاذ کے بعد اللہ اس طرح تمہیں بارانہ کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ کو ذرے ذرے کا پتہ ہے، کہاں کہاں سبزے کی ضرورت ہے. اللہ اس لیے بارش کا ایک ذرہ ہر جگہ بیچتے ہیں. اللہ باریک بین ہے، کس حکم کی کس علاقے میں کہاں ضرورت ہے، کس امت کو ضرورت ہے، اللہ اتنی بھی باریکی کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. خبیر، اللہ خبردار ہے، ہر ایک کو اس کے مطابق کام بھیجتا ہے. یہ دلیل پوری کیسے ہوگی جی؟ یہ دلیل نمبر 5 پوری کیسے سمجھ آئے گی؟ جب اگلی دلیل ہم پڑھیں گے نا، دلیل نمبر 6 لہو ما فی السماء، نہیں دلیل نمبر 5 کا ٹکڑا، کیونکہ آگے دلیل اللہ الگ سے بتائیں گے. دلیل نمبر 6 یہ دلیل نمبر 5 کا تسلسل ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، دیکھتے نہیں ہو کہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے جو کچھ آسمان کی بلندیوں میں ہے اور جو کچھ زمین کی پستیوں میں ہے، اسی کا ہی قبضہ ہے ہر ایک پر. لہذا اللہ اپنے احکام دے سکتا ہے کیونکہ سب کچھ اپنا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. دیکھا جی، اب لگ گئی مضمون کے ساتھ دلیل کہ پہلی دلیل جو تھی وہ صرف اس مشرک کو سمجھایا جا رہا تھا، اسے کوئی دلیل نہیں دیتی. اب جو دلیل آئی نا، یہ مجاہدین کو اللہ تعالیٰ دے رہی ہے کہ احکام میرے چلیں گے، آرڈر میرے چلیں گے. اس لیے اس وقت جو دلیل تھی اس کے اندر یہ تھا کہ زمین کو تم دیکھتے ہو کہ جمی ہوئی ہے ایک جگہ، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پررونق ہو جاتی ہے اور اس کے بیل بوٹے نکل آتے ہیں. اور یہاں صرف فرمایا کہ پانی جب نازل کرتا ہے اللہ تو زمین ہو جاتی ہے سرسبز. یہاں اس کے بنجر ہونے کا تذکرہ نہیں کیا. پچھلی دلیل میں تذکرہ کیا، یہاں اس کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ صرف مومن کو سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں اللہ جو احکام نافذ کرتا ہوں اپنی مرضی سے بھی نافذ کر سکتا ہوں. لہذا بارش میں اپنی مرضی سے بھیج سکتا ہوں، تو لہذا جو بھی حکم میں بناتا ہوں وہی ٹھیک ہوتا ہے. اور جس طرح بارش کے قطرے جس جگہ پر پہنچنے ضروری ہوتے ہیں اسی جگہ میں اللہ پہنچاتا ہوں. اس لیے اللہ باریک بین ہے، جو قانون اللہ بناتا ہے اسی میں ہی فائدہ ہوتا ہے. لہذا اسی قانون کو دیکھنا، اللہ باریکیوں سے واقف ہے. اور قانون میں کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ زمین و آسمان جو میرا ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ چھٹی دلیل جہاں دیتے ہیں اس کا رنگ بھی دیکھنا. رنگ بظاہر معلوم ہوگا یہ تو قرآن ہے، لیکن اللہ کچھ نئی بات سمجھانا چاہتے ہیں. دلیل نمبر 6 دیکھیں جی. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، اللہ نے تمہارے بس میں کر دی ہیں. سخر لکم، اللہ نے تمہارے بس میں کر دی ہیں، اللہ نے تمہارے کام میں کر دی ہیں. والفلک تجری فی البحر بامرہ، اتنا بڑا دیو ہیکل سمندر ہے اور اس کے اوپر تمہاری کشتی جا رہی ہوتی ہے بامرہ، اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، واجی قرآن کے سمجھانے پر قربان. یہ آپ کو میں بتا رہا تھا نا، زور دے رہا تھا کہ یہ دلائل کس کے لیے ہیں، تو اس کی اب آپ کو اشارے معلوم ہونے لگ جائیں گے. ذرا دیکھنا. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. لوگوں دیکھتے نہیں ہو، اے مجاہدین دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی چیزوں کو تمہارے تابع کر رکھا ہے. اللہ اپنے احکام کے ذریعے تمہیں غالب کر دے گا، سارا کفر تمہارے تابع ہو جائے گا.
والفلک تجری فی البحر، بظاہر کشتی کمزور ہے، پانی بڑے طاقتور ہے، اتنا بڑا پانی، اتنا بڑا اور اتنا گہرا پانی کہ تمہاری کشتیوں کو لے ڈوبے تو پتہ ہی کسی کو نہ چلے۔ اللہ نے اسی پانی کے اندر، پانی کے اوپر تمہاری کشتیاں چلا کر تمہیں غالب کر رکھا ہے پانی پر۔ یہ کس کے امر چل رہے ہیں؟ بے امری ہی، اللہ کا اپنا امر چل رہا ہے۔ تو اللہ اپنے اوامر دے کر، اپنے احکام دے کر تمہیں زمین پر غالب کرنا چاہتا ہے۔ اب پچھلی دلیل سمجھ آ گئی نا کہ اللہ پانی آسمان سے نازل کرتا ہے اس لیے کہ زمینیں خوبصورت ہو جائیں۔ اگر تم میرے احکام کو اسی طرح نافذ کرو گے، علم ترا کی طرف تو توجہ تب جائے گی۔ پہلے تو ہم صرف دیکھتے رہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوا اور زمین سرسبز ہو گئے، لیکن جب توجہ کی نا کچھ اور نظر آیا کہ اسی طرح اللہ کے احکام نافذ ہوتے جائیں گے، زمین اللہ کی خوبصورت ہو جائے گی، کفر و شرک ناپاکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کام اس لیے دے سکتا ہے جو اسی کا اپنا، کسی دوسرے کے گھر میں بندہ کوئی آرڈر نہیں نہ چلا سکتا، لیکن یہ سارا ہے جو اللہ کا اپنا۔ اچھا اور بھی دیکھو، علم ترا، اللہ کو پتہ ہے کہاں جا کر یہ سمجھ جائے، لہذا اللہ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں۔ علم ترا، توجہ نہیں کی تم نے کہ اللہ نے ساری زمین پہلے تمہارے تابع کر رکھی ہے۔ زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو تمہارے تابع ہیں، جانور ہیں، طاقتور ہیں انسانوں سے، لیکن اللہ نے تابع کر رکھا ہے۔ اب تو لوہا انسانوں کے تابع ہو چکا ہے، گاڑیاں، پیٹرول، یہ اللہ نے تمہارے تابع کر رکھا ہے۔ صرف اتنا نہیں، پورے سمندر کو دیکھ لو، دریاؤں کو دیکھ لو، وہ بھی تمہارے تابع ہیں۔ صرف اتنا نہیں، بے امری ہی، اللہ کے آرڈر سے۔ آگے دیکھو، اوزنا سے بات شروع ہوئی تھی نا، اجازت پر، اللہ اذن پر بات ختم کر رہے ہیں، دلائل ختم ہو جائے گی تھی۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ آؤ جی، کہ اللہ نے آسمان کو جو تھام رکھا ہے زمین پر گرنے نہیں دیتا، حالانکہ سب کچھ خلا میں ہے، کوئی ستون نہیں لگے ہوئے، بغیر عمد ترونہا، کہ بغیر ستون ہے، اسی طرح تم آسمان کو دیکھتے ہو کہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ دیکھو اللہ ان کو تھام رکھتا ہے، زمین پر گرنے نہیں دیتا۔ یہاں کس کی اجازتیں چل رہی ہیں؟ اللہ یہاں تو تیری اجازت ہے کہ یہاں تیری اجازت و احکام چل رہے ہیں۔ جب اس کی اجازت آئے گی آسمان اوپر ہو جاتا ہے، جب اس کی اجازت آتی ہے آسمان نیچے ہو جائے گا، گر پڑے گا، اس کے ٹکڑے زمین پر آ جائیں گے، عذاب اور پتھر برسنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کس کی اجازت چل رہی ہے؟ اللہ کی ہی اجازت سے ساری کائنات چل رہی ہے۔ اوزن للذین یقاتلون، پھر میں اللہ جو مرضی اجازت دوں مومنوں کو کوئی روک نہیں سکتا جی۔ تو یہ اجازت پر، یہ دلائل خالص مومنوں کی طرف توجہ کر کے دیے جا رہے ہیں جی۔ اور پہلی دلیل کفار کو دی گئی تھی، وہ سمجھ آئی تھی کہ ایک ہی صورت ہے اور ایک ہی صورت میں دو دلائل، حتیٰ کہ دو آیتیں ہیں آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگلی آیت الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، دو دلیلوں کا محمل ایک لگ رہا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، الم تر ان اللہ سخر لکم، بظاہر محمل ایک لگ رہا ہے، لیکن جب اس انداز میں فٹ کریں گے نا انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس کی نشانیاں بھی ہیں کہ اوزن للذین سے اللہ نے بات شروع کی تھی تو یہاں اجازت پر آ کر بات ختم کی۔ اللہ اتنے احکام ہمارے لیے کیوں، اتنے پیارے پیارے حکم ہمارے لیے کیوں، کہ سارے احکام ہمارے لیے اللہ دے رہا ہے، اتنے پیارے پیارے حکم۔ اللہ ہمیں ویسے بھی چھوڑ سکتا تھا کہ اپنی عقل سے یہ احکام تلاش کرو، جو پیارا حکم ہے، جو اچھا حکم ہے اسی کو پکڑنا، باقی چھوڑ دینا، لیکن اللہ بنا بنا کر احکام ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ تو فرمائے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کیونکہ اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا نرمی کرنے والا، بڑی رحمتیں کرنے والا ہے، اس لیے تو تمہیں یہ احکام دیے ہیں کہ میں اپنے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اور جی پہلا حکم کہاں سے شروع ہوا تھا؟ من یعظم حرمات اللہ، یہاں سے کہ کام ایسے نہ کرو جو شرکیہ ہوں، وہاں اسی لیے اللہ تو کام بتا رہا ہے تاکہ تم ذلیل نہ ہو جو شیطان کے ہاتھوں۔
اللہ تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے. میں یعن اللہ فما لہ من مکرم، جو شیطان کیا تو ذلیل ہو جاتا ہے پھر اس کی قوم عزت کرتا ہے. لہذا اللہ نے اپنے احکام دیے تاکہ کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. اور دلیل کی شروع بھی اسی طرح تھا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب فإنا بعثنا فإنا خلقناکم، تو وہاں بھی دلیل خالقیت کی تھی اور یہاں پھر آ گئی. وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. یہ أُذِنَ لِلَّذِينَ جہاد کے اور احکام کے جو دلائل تھے وہ تو پیچھے ختم ہو گئے تھے. علم ترا کے ساتھ توجہ دلائی تھی، لیکن یہ دلیل نمبر 7 آ رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ. یہ اب التفات ہے ساری انسانیت کی طرف، چاہے اس میں مومن ہے چاہے اس میں کافر ہے، ساروں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں اللہ تم پر اوامر بھیجتا ہوں، میں اللہ تمہیں احکام دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت و حیات تمہارے میرے اختیار میں ہے، تمہارا پیدا کرنا بھی میرے اختیار میں ہے، تمہارا مارنا بھی میرے اختیار میں ہے. تو پھر اس دوران جو احکام لاگو ہوں گے وہ کسی اور کے ہو جائیں گے. اے مومنو تمہارے اوپر بھی احکام اللہ کے، اے کافرو تم بھی توجہ کرو، تمہاری موت و حیات بھی تو اللہ کے پاس ہے. اب فٹ ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا دورہ کے شروع میں دلائل کی تعداد یاد کر لینا ہمارا کمال نہیں ہوگا، دلائل کو فٹ کر لینا یہ پھر اللہ کمال عطا کرے. وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. وہی اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور پھر تمہیں مارتا ہے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا. لہذا اللہ اگر تمہیں شرک فعلی سے روکتا ہے، شرک اعتقادی سے روکتا ہے، احکام عملی دیتا ہے، نواہی تمہیں اللہ دیتا ہے، اس لیے تو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہاری اپنی موت و حیات کا مالک ہے. تمہیں اللہ کی قدر کرنی تھی، اللہ کے حکم ماننے تھے، لیکن ان الانسان لغفور. انسان بڑا بے قدرہ ہے، ناشکرا ہے، اللہ کے احکام کی قدر نہیں کرتا. احکام اللہ نے دیے ہیں تو مانگ لیتا نا کیوں، جو زندگی جو اسی نے دی ہے. تو بھائی بات چلی تھی نا سمجھانے سے کہ شرک فعلی نہ کرو، کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، احکام اچھے صحیح قربانیاں کرو، ایسی چڑھاوے غیر اللہ کے نام کے نہ چڑھاؤ جس سے شرک ظاہر ہوتا ہے. چونکہ بات وہیں سے چل رہی تھی، وہیں سے اللہ سمجھاتے آ رہے ہیں، پھر بات وہیں آ کر چل نکلی. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَهُمْ وَمَنَاسِكَهُمْ. پھر تذکرہ قربانی کا. حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اب یہاں ربط کیسے لگے گا. تو وہ مضمون جب بات کو جہاں سے شروع کرتا ہے نا متکلم، بات کا انجام بھی وہیں تک لے آتا ہے. لہذا شرک فعلی نہ کرو، چڑھاوے غیر اللہ کے نام کے نہ چڑھاؤ. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو گھر کی بنیاد رکھ کر دی تھی، وہ بنیاد جو ہم نے رکھ کر دی وہ غلط نہیں تھی، وہ جاری ہے. وہ ہر امت کے اندر ہم نے اسی طرح ایک نئی بنیاد بنائی تھی، قربان گاہ بنائی تھی. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. ہم نے ہر امت کے لیے ایک بندگی کی راہ متعین کر دی. جعلنا منسکن مقرر کر دی ایک بندگی کی راہ. معنی لکھو گے تو سمجھ آئے گا. بندگی کی راہ ہم ناسکو، وہ اسی طرح بندگی کرتے ہیں. اچھا لفظ بندگی کا آیا اور اشارہ قربانی کا بھی ہے، کیونکہ منسکن قربان ہونے کی جگہ. تو لفظ وسیع ہے. نفی شرک فعلی کی طرف بھی اشارہ تو کرنا تھا. نفی شرک فعلی کے اندر 4 امور تھے، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ. ان ساروں کی طرف اشارہ آ گیا. وقفہ کرتے ہیں جی، آپ لگتے ہو تھک رہے ہو. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ. ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی ہے قربانی کی جگہ. ہم ناسکوه، وہ اسی طرح کرتے ہیں قربانی. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. سو تیرے ساتھ کوئی بھی نہ جھگڑے اس امر والے معاملے میں. اس معاملے میں یعنی امر میں کہ فلاں کا امر بھی چل سکتا ہے، فلاں کا امر بھی. تیرے ساتھ کوئی بھی جھگڑے نہیں. ان کو سب بتا دو. جھگڑنے کے لیے آؤ گے تو سب سے پہلے تمہیں خالق دریافت کر کے لانا پڑے گا. بھائی فلاں کا امر چلے، اس کو خالق بناؤ نا. تب جب خالق تمہارا اللہ، جب موت و حیات کا، لہذا جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں. لا ینازعنک. صیغہ دیکھا نا
کہ میرے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو بلائے جا اپنے رب کی طرف، کہ رب کی باتیں، کہ احکام اسی کی طرف بلائے جا، کہ جو تمہارا رب ہے حکم اسی کا چلنا ہے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیغمبر یہ آپ بالکل سیدھی راہ پر ہیں جس میں اوامر اللہ کے چلتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ راہ ہے جس میں اوامر اللہ کے چلتے ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ آپ کے ساتھ لڑنے لگ جائیں کہ نہیں فلاں کا امر بھی چلنا چاہیے، شرک فیلی کرنے لگ جائیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو فرما دیجئے میرے پیغمبر میں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا، اب اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ میں نے تو نیچے لکھ دو، میں نے تو پہنچانا تھا جو پہنچا رہا ہوں، میں نے تو پہنچانا تھا جو پہنچا رہا ہوں، کیونکہ ابھی درمیان اوامر ہے۔ اگر تو ہوتا نا آخر میں تو یہاں مطلب ہوتا کہ جو میں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا، یہاں جو میں نے پہنچانا تھا وہ پہنچا رہا ہوں، باقی اللہ تمہارے اعمال بھی دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں اللہ کا حکم تسلیم نہ کرنے والوں، اللہ کے اوامر تسلیم نہ کرنے والوں، اللہ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان دن قیامت، فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس کام میں تم اور اللہ کے اوامر دنیا میں احکام نہ ماننے والوں، اللہ اس میں اختلاف کرنے والوں، تم تختلفون کس میں ہوگا، کس میں اختلاف کریں گے، اور اب اللہ کے اوامر اللہ کے احکام نافذ نہیں کرنے دیں گے، تو اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان دن قیامت فیصلہ کرے گا۔ قیامت آ رہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لہذا اللہ فیصلہ کرے گا، اس سے پہلے تم ڈر جاؤ۔ اگلا حکم جاری ہے جی، پھر وقفے کے بعد پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔